आपने एहराम बांधा हुआ है, तो ऐसे ही एहराम पहन कर इन चारों पॉइंटों पे जाते हैं, वहाँ पर एहराम के 2 नफल पढ़ते हैं, उम्रा की नीयत करते हैं और तलबिया वगैरह पढ़कर दुआ वगैरह मांग कर दोबारा आते हैं, दूसरे अरकान उम्रे के अदा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोतबरीन का दूसरा उम्रा शुमार होता है। तो ये चारों पॉइंट हदूद हरम से बाहर भी हैं, मस्जिद आयशा, सुलह हुदैबिया, मैदान अरफात, मस्जिद जराना, तो ये चारों पॉइंट हदूद हरम से बाहर हैं। हदूद हरम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदुल हराम है, बैतुल्लाह है, हजर असवद है, मुकामी इब्राहीम है, सफ़ा और मरवा है, गार हिरा, गार सोर और अल्हम्दुलिल्लाह वादी मीना, वादी मुज़दलिफ़ा। तो ये पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह हदूद हरम के अंदर आते हैं। इस हदूद हरम के अंदर कोई भी साहिब एक नेकी करता है तो उसे 1 लाख नेकी का सवाब मिलता है। कहना सुभान अल्लाह, आवाज़ बहुत धीमी है, मज़ा ही नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, नाश्ता किया ना सबने? अल्हम्दुलिल्लाह। हदूद हरम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी साहिब 1 रियाल का खर्च करता है तो उसे 1 लाख रियाल का सवाब मिलता है। तो ये हदूद हरम की फजीलत है। अच्छा, यहाँ पर ये भी मुहद्दिसीन लिखते हैं क्योंकि चाहे कोई साहिब अपनी ज़ात पर भी खर्च करे तो फिर भी माल के कायनात उसको ज़रूर अता फरमाता है, क्योंकि ये इतना मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह शहर मक्का मुकरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी शहर मक्का मुकरमा के अंदर मस्जिदुल हराम के अंदर बैतुल्लाह है, खाना काबा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बैतुल्लाह पर रोज़ाना 120 रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इरशाद है, काबा पर बैतुल्लाह पर मियाँ अशरीन, मियाँ कहते हैं 100 को, अशरीन 20 को, ये 120 काबा पर रोज़ाना रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। सुन लेते किन के लिए है? 60 रहमतें उनके लिए हैं जो काबा का तवाफ़ करते हैं। आप नहीं बोलेंगे सुबहान अल्लाह कहेंगे तो कितना सुबहान अल्लाह का सवाब मिलेगा, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि हदीस मुबारक के मफ़हूम है, क्योंकि जन्नत में तकरीबन 100 या 1000 का हुक्म है दरख्त लगाने का फ़ायदा है। तो यहाँ पर तो 1 लाख सुबहान अल्लाह का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह, कितना है? पीछे सब सुस्त हैं, चुस्त में रहिएगा, आगे भी सीटें खाली, फ्रंट पर आइएगा। पीछे आवाज़ नहीं आ रही? आ रही अल्हम्दुलिल्लाह, आंटी कह रही आवाज़ जोर से आ रही है। तो मुहतरम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ारिन कराम की आपने अदाएँ उलमा से सुनी होगी, किताबों में पढ़ी होगी, कुछ मैं भी अर्ज़ करता रहता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह जैसे आप सुस्त हैं तो चुस्त भी आते हैं, चुस्त भी होते हैं। एक फैमिली मेम्बर उनमें से 6 दिन का पैकेज था। कितना? 6 दिन। 3 दिन मक्का मुकरमा में, 3 दिन मदीना तैयबा में। अब वो बहन कह रही थी मैंने 3 दिन मदीना तैयबा में रही तो एक कुरान पाक मुकम्मल किया है। सुभान अल्लाह। कितना? एक। आज हमें भी दूसरा तीसरा दिन हो सकता है, तो हमने कितनी तिलावत की, हम अपने दिल से सवाल करें। शहर मक्का में है ही, तो वो कह रहे थे मुझे यहाँ पर बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मैंने नीयत थी काबा के सामने कुरान पाक को मुकम्मल करो। सुभान अल्लाह। जबकि इधर से बैठती तो इधर से शुरते उठा देते, उधर जाती तो उधर से शुरते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जितनी नीयतें अच्छी हैं तो इंशाअल्लाह मुराद पा ही लेता है। बेशक बेशक। तो मुहतरम अल्हम्दुलिल्लाह बताने का मकसद ये है, क्योंकि पहले हम बेंगलोर में सुना उम्रा का, हम उम्रे पर आए। अब देखिए सुनना और है, उम्र अदा करना और। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नेकी की फजीलत सुनेंगे तो दिल के अंदर और जज्बा पैदा होगा तवाफ़े काबा का। जब अभी हमने सुना ना 60 रहमतें उनके लिए हैं जो काबा का तवाफ़ करते हैं, 40 रहमतें उनके लिए जो मस्जिदुल हराम के अंदर नमाजें पढ़ते हैं, और 20 रहमतें उनके लिए हैं जो काबा की ज़ियारत की नीयत से बैठते हैं।
تو الحمدللہ اس چیز سے پتہ چلا کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت بے ہے. شک. اس ایریے سے گزر رہے ہیں, یہ ایریا عزیزیہ کا کہلاتا ہے. تو یہ آج خالی پڑا ہے لیکن سبحان اللہ حج کے دنوں میں یہ فل ہوتا ہے, کیونکہ حج کمیٹی کے تمام ممالک سے جو آتے ہیں ان عزیزیہ میں رہتے ہیں. دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہمیں بھی حج کے دنوں میں یہاں پر رہائش نصیب فرمائے. آمین. آمین یا رب العالمین. تو وہ تو الحمدللہ اس دن بھی ہم جیسے مسجد الحرام کے اندر پہنچے تو جیسے ہی آپ کی کعبہ پر نظر پڑی کچھ ایسے زائرین کرام نظر آئے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوئے, کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بارش کے قطرے برس رہے ہیں. تو میرے محترم یہی حاجی کی انداز. ایک شاعر قلم اٹھا کر کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا. کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا یہ انداز ہے یہ حاجی کا انداز. اب اس کی نیت یہ ہے میں دیکھتا ہی رہوں. تو یہ شاعر بھی لکھتا ہے نا, دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. سننے کا ذوق نہیں ہے. چلو الحمدللہ. بے شک ہے بھائی. الحمدللہ. الحمدللہ ہم نے کعبہ کی فضیلت سنی, مسجد الحرام کی بھی فضیلت سنی. آپ ہم سب کوشش کریں ہر نماز کے بعد وہ ایک طواف تو ہونا چاہیے. بے شک. انشاءاللہ زوجل کوشش کیجیے گا الحمدللہ زیادہ سے زیادہ طواف کعبہ بھی کریں, کیونکہ جیسے آپ کے یہ دن ہے نا یہ بڑے قیمتی دن ہے اور قیمتی لمحات ہیں اور ان دنوں کو پتہ چلتا نہیں. پھر محترم جیسے رمضان ڈھونڈے کی پتہ چل جاتا ہے آج پہلا روزہ ہے, ایسا دن بھی آتا ہے ہم دوسرے عشرے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں پھر تیسرے عشرے کا بھی, لیکن ایسا کرتے کرتے ہم صبح عید الاضحیٰ کا عید الفطر کا الحمدللہ انتظام کرتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ سے زیادہ طواف کعبہ کیجیے گا. مسجد الحرام کے اندر ایک اور نعمت پڑی ہے, اس کا نام ہے آب زمزم. زمزم کی فضیلت سن لیتے ہیں کیونکہ زمزم کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. زمزم کے توسل سے بیماری کی نیت سے پیا جائے تو شفا یاب ہوتا ہے. الحمدللہ زمزم کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اب دیکھیں ثواب ہم دیکھتے رہیں گے, ثواب ہمیں ملتا رہے گا. اس کے دیکھنے کی برکت سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور اس کی محترم ماشاءاللہ اس کی خصوصیت ہے کہ جتنا زمزم پینے محسوس ہوتا نہیں, کیونکہ یہ خود ایک ٹیبلٹ ہاضمے دار چیز ہے. اس کی رحمت جتنی چاہے لوٹ لے کم ہونے والی نہیں. اب دیکھیں ہزاروں سال ہو چکا ہے زمزم کی نعمت موجود ہے. کسی آپ نے حاجی سے یہ نہیں سنا ہوگا زمزم کم ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر اور دوسرے سائنس نے بھی تجربہ کیا جتنا اس کا پانی کھینچا جائے نکالا جائے اتنا اور سپیڈ سے آتا ہے. دیکھیں رحمت والا پانی جتنا چاہے اس کی رحمت لوٹنے کم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ کم ہم ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس ہو سکتا ٹائم نہ ہو, ہمیں کہیں گے بس طواف نہیں کر سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, نفلی عبادت نہیں پڑھ سکتے, لیکن الحمدللہ کرنے والے کرتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا اللہ کے حضور میں سب ذکر اللہ کیجیے گا, قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے زیارت کا, اس کا نام ہے غار سور. کیا نام ہے؟ غار سور. غار سور عربی زبان میں اس کو جبل سور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی کچھ ہسٹری غار سور کی اور انشاءاللہ کچھ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کی, کیونکہ میرے محترم یہ وہی شہر مکہ ہے. اس شہر مکہ کو دیکھنا ثواب ہے. آپ کے رائٹ لیفٹ سائڈ کی طرف یہ پہاڑیاں, یہ وادیاں, یہ شجر اور حجر, اس شہر مکہ کا قرآن پاک کے اندر ذکر آیا ہے. تو الحمدللہ قرآن پاک کو بھی دیکھنا ثواب ہے. ایک سوال اٹھتا ہے اس کو دیکھنا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ اسی شہر مکہ مکرمہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے. آپ کے ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شہر مکہ مکرمہ کے اندر ولادت بھی ہوئی. آپ کی زندگی مبارک بھی 53 سال اس شہر مکہ مکرمہ کے اندر بسر ہوئے. تو الحمدللہ شہر مکہ کو دیکھنا عبادت بھی ہے, ثواب بھی. آپ ساتھ نہیں دیں گے مزہ نہیں آئے گا. چلے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, سوئیے گا نا, اللہ آپ کو برکت دے.
تو محترم الحمدللہ جب اسی شہر مکہ مکرمہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہوتی ہے، کتنے سال؟ 40 سال. تو غار حرا پر کریم آقا علیہ السلام روزانہ جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے. تو تو میرے محترم غار حرا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک سورہ الگ کی پہلی غار حرا پر کریم آقا علیہ السلام کے سینے مبارک قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ والوں کو کوہ صفا کے دامن میں سب کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا، اہل مکہ میں کون ہوں؟ تو سب پکار اٹھے، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے ہوتے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ میں عبداللہ کے ہی بیٹا ہوں، عبد المطلب کا ہی ہوتا ہوں. ساتھ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اہل مکہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گروہ آ رہا ہے، وہی گروہ آپ پر حملہ آور ہوگا، کیا سب میری بات پر یقین کریں گے؟ تو سب پکار اٹھے، آپ صادق ہیں، آپ صادق الامین ہیں، کیونکہ ہم آپ کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کبھی آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے. آج ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ، پہلے بھی سچ بولتے تھے، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں. کوئی ہمارے پاس دوست بھائی یا ہمارے رشتہ دار ہمارے پاس امانت رکھے تو انشاءاللہ ہم بھی امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ کریم. تو میرے محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تعریفیں کر رہے تھے آپ کی، تو کریم آقا علیہ السلام تمام مکہ والوں کو گروہوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اہل مکہ سنو، جب مجھے صادق امین کے لقب سے پکارو ہو، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا سب حرام ہے، اور آج تک حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا. ایک ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ بولے تو حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. یہ پبلک میں سے کوئی کام کرتا ہے، اس کا وہ خود جواب دے گا. علماء نے اس چیز کا رد کیا ہے، چاہے وہ جہالت ہے یا اس کو علم تھا یا نہیں تھا، علماء نے اس چیز کا رد کیا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے. اور ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر اور شرک سے منع فرمایا، کلمہ